إلى الشرع المتين فصلى الله تعالى وبارك وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين المهديين ووفقنا لاتباعهم وحشرنا في زمرتهم يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما وعملا ربنا زدنا علما وعملا والحقنا بالصالحين. آج ہم سورۃ النحل شروع کر رہے ہیں. سورۃ النحل کا مختصر سا تعارف. اس سورت کا بنیادی موضوع اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا مفصل بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمائی ہیں. اس لیے اس سورت کو سورۃ التنعم نعمتوں کی سورت بھی کہا جاتا ہے. عرب کے مشرکین عام طور سے یہ مانتے تھے کہ ان میں سے بیشتر نعمتیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں. اس کے باوجود وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی خدائی میں وہ بت بھی شریک ہیں جن کی وہ عبادت کرتے تھے. اس طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ فرما کر انہیں توحید پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے. ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے اور ایمان نہ لانے کی صورت میں انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے. یہ صورت جس زمانے میں نازل ہوئی اس وقت بہت سے مسلمان کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو رہے تھے. ان کو تسلی دی گئی ہے کہ ان کے مصائب و آلام کا دور ختم ہونے والا ہے اور انہیں دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ عطا ہوگا اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے بشرطے کہ وہ صبر سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں. سورت کے آخری حصے میں اسلامی شریعت کے کچھ اہم احکام بھی بیان فرمائے گئے ہیں جو ایک مسلمان کے طرز عمل کی بنیاد ہونی چاہیے. نحل عربی زبان میں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں. اس سورت کی آیت نمبر 68 یعنی 68 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا تذکرہ کرتے ہوئے شہد کی مکھی کا حوالہ دیا ہے کہ وہ کس طرح اللہ کے حکم سے پہاڑوں اور جنگلوں میں اپنے چھتے بناتی اور شہد پیدا کرتی ہے. اس لیے سورت کا نام سورۃ النحل رکھا گیا ہے. سورۃ النحل مکیہ. سورۃ النحل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس کی 128 آیتیں اور 16 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا ہے لہٰذا اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ. جو شرک یہ لوگ کر رہے ہیں وہ اس سے پاک ہے اور بہت بالا و برتر ہے. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنزلوا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وہ اپنے حکم سے فرشتوں کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس زندگی بخشنے والی وحی کے ساتھ اتارتا ہے کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے لہٰذا تم مجھے سے ڈرو کسی اور سے نہیں. خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون. اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق مقصد سے پیدا کیا ہے. جو شرک یہ لوگ کرتے ہیں وہ اس سے بہت بالا و بلند ہے. خلق السماوات خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھلا جھگڑا کرنے پر آمادہ ہو گیا. یعنی انسان کی حقیقت تو اتنی ہے کہ وہ ایک ناپاک بوند سے پیدا ہوا ہے لیکن جب اسے ذرا قوت گویائی ملی تو جس ذات نے اسے اس ناپاک بوند سے ایک مکمل انسان بنایا تھا اور اسے اشرف المخلوقات کا رتبہ بخشا تھا اسی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرا کر اس سے جھگڑنا شروع کر دیا. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْعٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. اور جانور اس نے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے سردی سے بچاؤ کا سامان ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سے فائدے ہیں اور انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. اور جب تم انہیں شام کے وقت گھر واپس لاتے ہو اور جب صبح انہیں چرانے لے جاتے ہو تو ان میں تمہارے لیے ایک خوشنما منظر بھی ہے. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور یہ تمہارے بوجھ لاد کر
ایسے شہر تک لے جاتے ہیں جہاں تم جان جوکھوں میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بہت شفیق بڑا مہربان ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، اور گھوڑے خچر اور گدھے اس نے پیدا کیے ہیں تاکہ تم ان پر سواری کرو اور وہ زینت کا سامان بنے، اور بہت سی ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی بہت سی سواریاں وہ ہیں جن کا ابھی تمہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ اس طرح اس آیت کریمہ نے یہ خبر دی ہے کہ اگرچہ فی الحال تم صرف گھوڑے، خچروں اور گدھوں کو سواری کے لیے استعمال کرتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ آئندہ نئی نئی سواریاں پیدا کر دے گا، اور اس طرح اس آیت میں ان ساری سواریوں کا ذکر آ گیا جو نزول قرآن کے بعد پیدا ہوئی، مثلاً کاریں، بسیں، ریلیں، ہوائی جہاز، بحری جہاز وغیرہ، بلکہ قیامت تک جتنی سواریاں مزید پیدا ہوں وہ سب اس آیت کے مفہوم میں داخل ہیں۔ عربی زبان کے قاعدے کے مطابق اس جملے کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی چیزیں پیدا کرے گا جن کا تمہیں ابھی علم بھی نہیں ہے۔ وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين، اور سیدھا راستہ دکھانے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور بہت سے راستے ٹیڑھے ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے راستے پر پہنچا دیتا۔ هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جس سے تمہیں پینے کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اور اسی سے وہ درخت اگتے ہیں جن میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، اسی سے اللہ تمہارے لیے کھیتیاں، زیتون، کھجور کے درخت، انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو سوچتے سمجھتے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور اس نے دن اور رات کو اور سورج اور چاند کو تمہاری خدمت پر لگا رکھا ہے، اور ستارے بھی اس کے حکم سے کام پر لگے ہوئے ہیں۔ یقیناً ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیں۔ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اسی طرح وہ ساری رنگ برنگ کی چیزیں جو اس نے تمہاری خاطر زمین میں پھیلا رکھی ہیں وہ بھی اس کے حکم سے کام پر لگی ہوئی ہیں، بے شک ان سب میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سبق حاصل کریں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور وہی ہے جس نے سمندر کو کام پر لگایا تاکہ تم سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے وہ زیورات نکالو جو تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ اس نے کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس نے زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں تاکہ وہ تم کو لے کر ہلنے نہ لگے۔ جب زمین کو شروع میں سمندر پر بچھایا گیا تو وہ ڈگمگاتی تھی، ہلتی تھی، اللہ نے پہاڑوں کے ذریعے اس کو جما دیا۔ جدید سائنس کے مطابق اب بھی بڑے بڑے براعظم سمندر کے پانی پر تھوڑے تھوڑے سرکتے رہتے ہیں، لیکن یہ سرکنا یعنی ہلنا اپنی جگہ سے اتنا معمولی ہوتا ہے کہ انسان کو احساس نہیں ہوتا۔ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور دریا اور راستے بنائے ہیں تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو، اور راستوں کی پہچان کے لیے بہت سی علامتیں بنائی ہیں، اور ستاروں سے بھی لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، اب بتاؤ کہ جو ذات یہ ساری چیزیں پیدا کرتی ہے کیا وہ ان کے برابر ہو سکتی ہے؟ جو کچھ پیدا نہیں کرتے کیا پھر بھی تم کوئی سبق حاصل نہیں کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ،
اور اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو تم چھپ کر کرتے ہو اور وہ بھی جو تم اعلان کرتے ہو. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر یہ لوگ جن دیوتاؤں کو پکارتی ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، وہ تو خود ہی مخلوق ہیں. اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، وہ بے جان ہیں، ان میں زندگی نہیں اور ان کو اس بات کا بھی احساس نہیں کہ ان لوگوں کو کب زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. اس سے وہ بت مراد ہیں جن کی وہ پوجا کرتے تھے. فرمایا گیا کہ وہ کسی کو پیدا تو کیا کرتے، خود پیدا کیے گئے ہیں اور نہ ان میں جان ہے، نہ انہیں یہ احساس ہے کہ ان کے پجاریوں کو مرنے کے بعد کب اٹھایا جائے گا. اپنا تو انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. انہیں جو ان سے مدد مانگتے ہیں، حاجات مانگتے ہیں، ان سے ان کے وسیلے دیتے ہیں، تو انہیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کب مرنا اور کب انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. الہکم الہ واحد والذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبهم منکرۃ وهم مستکبرون، تمہارا معبود تو بس ایک ہی خدا ہے، لہٰذا جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل میں انکار پیوست ہو گیا ہے، یعنی ان کے دل کے اندر گڑ گیا ہے اور وہ تکبر میں مبتلا ہیں. لا جرم ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون انه لا يحب المستكبرین. ظاہر بات ہے کہ اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو وہ چھپ کر کرتے ہیں اور وہ بھی جو وہ اعلان کرتے ہیں. وہ یقیناً تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور جب ان سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا بات نازل کی ہے تو انہوں نے کہا کہ گزرے ہوئے لوگوں کے افسانے ہیں، کہانیاں ہیں. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. ان باتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن خود اپنے گناہوں کے پورے بوجھ بھی اپنے اوپر لا دیں گے اور ان لوگوں کے بوجھ کا ایک حصہ بھی جنہیں یہ کسی علم کے بغیر گناہ کر رہی ہیں. یاد رکھو کہ بہت برا بوجھ ہے جو یہ لاد رہے ہیں. قد مكر الذين من قبلهم فات الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کے منصوبے بنائے تھے، پھر ہوا یہ کہ منصوبوں کی جو عمارتیں انہوں نے تعمیر کی تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بنیاد سے اکھاڑ پھینکا، پھر ان کے اوپر سے چھت بھی ان پر آ گری اور ان پر عذاب ایسی جگہ سے آدم کا جس کا انہیں احساس تک نہ تھا. یعنی بنیادیں بھی ہل گئی، چھت بھی گر گئی، یعنی پوری جو عمارت تھی وہ برباد ہو گئی. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کی خاطر تم مسلمانوں سے جھگڑا کیا کرتے تھے. جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ اس دن کہیں گے کہ بڑی رسوائی اور بدحالی مسلط ہے آج کافروں پر. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. جن کی روحیں فرشتوں نے اس حالت میں قبض کی جب انہوں نے اپنی جانوں پر کفر کی وجہ سے ظلم کر رکھا تھا. اس موقع پر کافر لوگ بڑی فرمانبرداری کے بول بولیں گے کہ ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے. ان سے کہا جائے گا کیسے نہیں کرتے تھے، اللہ کو سب معلوم ہے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. اب ہمیشہ جہنم میں رہنے کے لیے اس کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تکبر کرنے والوں کا یہی برا ٹھکانہ ہے. وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ. اور دوسری طرف متقی لوگوں سے پوچھا گیا کہ تمہارے رب نے کیا چیز نازل کی ہے تو انہوں نے کہا خیر ہی خیر اتاری ہے. اس طرح جن لوگوں نے نیکی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے اس دنیا میں بھی بہتری ہے اور آخرت کا گھر تو ہے ہی سراپا بہتری. یقیناً متقیوں کا گھر بہترین ہے. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين.
ہمیشہ ہمیشہ بسنے کے لیے وہ باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں جو کچھ وہ چاہیں گے انہیں ملے گا۔ متقی لوگوں کو اللہ ایسا ہی صلہ دیتا ہے۔ الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی روحیں فرشتے ایسی حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوتے ہیں، وہ ان سے کہتی ہیں کہ سلامتی ہو تم پر، جو عمل تم کرتے رہے ہو اس کے صلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ یہ کافر لوگ اب ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کسی بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ کھڑے ہوں، یا قیامت یا عذاب کی صورت میں تمہارے رب کا حکم ہی آ جائے۔ جو امتیں ان سے پہلے گزری ہیں انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے ہیں۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اس لیے ان کے برے اعمال کا وبال ان پر پڑا، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اس نے ان کو آ کر گھیر لیا۔ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين۔ اور جن لوگوں نے شرک اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی اور چیز کی عبادت نہ کرتے، نہ ہم نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز حرام قرار دیتے۔ جو امتیں ان سے پہلے گزری ہیں انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، لیکن پیغمبروں کی ذمہ داری اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ صاف طریقے پر پیغام پہنچا دیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر اس ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ پھر ان میں سے کچھ وہ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور کچھ ایسے تھے جن پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ تو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو پیغمبروں کو جتلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ طاغوت شیطان کو بھی کہتی ہے اور بتوں کو بھی، لہٰذا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان کے پیچھے نہ چلو، اور یہ بھی کہ بت پرستی سے بچو۔ إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو یہ حرص ہے کہ یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں، تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ جن کو ان کے عناد کی وجہ سے گمراہ کر دیتا ہے ان کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا، اور ایسے لوگوں کو کسی قسم کے مددگار بھی میسر نہیں آتے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور ان لوگوں نے بڑا زور لگا کر اللہ کی قسمیں کھائی کہ جو لوگ مر جاتے ہیں اللہ ان کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ بھلا کیوں نہیں کرے گا؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے سچا کرنے کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ۔ دوبارہ زندہ کرنے کا یہ وعدہ اللہ نے اس لیے کیا ہے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے ان باتوں کو اچھی طرح واضح کر دے جن میں وہ اختلاف کر رہی ہیں، اور تاکہ کافر لوگ جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون۔ اور جب ہم کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری طرف سے صرف اتنی بات ہوتی ہے کہ ہم اسے کہتے ہیں ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔
पिछली आयत में आखिरत की दूसरी जिंदगी का मकसद बयान फरमाया था। इस आयत में ये बताया गया है कि मरने के बाद जिंदा होने को तुम इसलिए नामुमकिन समझ रहे हो कि वो तुम्हारे तसव्वुर से बाहर है, लेकिन अल्लाह ताला के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं। किसी चीज को पैदा करने के लिए उसे कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती, वो तो एक हुक्म देता है और वो चीज खुद ब खुद पैदा हो जाती है। वल्लज़ीन हाजरू फिल्लाहि मिन बअदि मा ज़ुलिमू लनुबव्विअन्नहुम फिद दुनिया हसना वलाअज्रुल आखिरति अकबर लौ कानू यअलमून। और जिन लोगों ने दूसरों के जुल्म सहने के बाद अल्लाह की खातिर अपना वतन छोड़ा है, यकीन रखो कि उन्हें हम दुनिया में भी अच्छी तरह बसाएंगे और आखिरत का अजर तो यकीनन सबसे बड़ा है। काश के ये लोग जान लेते। अल्लज़ीन सबरू अला रब्बिहिम यतवक्कलून, ये वो लोग हैं जिन्होंने सब्र से काम लिया है और जो अपने रब पर भरोसा रखते हैं। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फस्अलू अहला ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। और या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपसे पहले भी किसी और को नहीं, इंसान ही को पैगंबर बनाकर भेजा था जिन पर हम वही नाज़िल करते थे। ए मुनकरो, अब अगर तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है तो जो इल्म वाले हैं उनसे पूछ लो। बिलबय्यिनाति वज़्ज़ुबुरि वअन्ज़लना इलैका الذिक्र लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम वलअल्लहुम यतफक्करून। उन पैगंबरों को रोशन दलाइल और आसमानी किताबें देकर भेजा गया था। और या पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप पर भी ये कुरान इसलिए नाजिल किया है ताकि आप लोगों के सामने उन बातों की वाज़ेह तशरीह कर दें जो उनके लिए उतारी गई हैं, ताकि वो गौर व फिक्र से काम लें। أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون। تو کیا وہ لوگ جو برے برے منصوبے بنا رہے ہیں اس بات سے بالکل بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے یا ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ پڑے کہ انہیں احساس تک نہ ہو؟ او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا انہیں چلتے پھرتے ہی اپنی پکڑ میں لے لے کیونکہ وہ اسے عاجز نہیں کر سکتے۔ او یأخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف رحیم، یا انہیں اس طرح گرفت میں لے کہ وہ آہستہ آہستہ گھٹتے چلے جائیں کیونکہ تمہارا رب بڑا شفیق نہایت مہربان ہے۔ آہستہ آہستہ گھٹتے چلے جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایک دم سے تو عذاب آ کر انہیں ہلاک نہیں کرے گا، لیکن اپنی بدعملی کی سزا میں دھیرے دھیرے ان کی افرادی قوت اور ان کا مال و دولت گھٹتا چلا جائے گا۔ أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتغير ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کے سائے اللہ کو سجدے کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جھکے رہتے ہیں اور وہ سب عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور انسان کو بھی عاجزی کرنی چاہیے، لیکن انسان جو ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے۔ دی ہوئی نعمتیں اللہ کی ہوتی ہیں لیکن وہ اپنا کمال سمجھ کر ان میں کرتا چلا جاتا ہے۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی فرما بردار ہیں اور اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور آسمانوں اور زمین میں جتنے جاندار ہیں اور وہ اور سارے فرشتے اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ ذرا تکبر نہیں کرتے۔ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ جہاں بھی سجدہ ہے آپ سب لوگوں نے سجدہ تلاوت کرنا ہے۔ وہ اپنے اس رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دو معبود نہ بنا بیٹھنا، وہ تو بس ایک ہی معبود ہے، اس لیے بس مجھے سے ڈرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اور اسی کی اطاعت ہر حال میں لازم ہے، کیا پھر بھی تم اللہ کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، اور تم کو جو نعمت دی ہوئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے،
پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی سے فریادیں کرتے ہو. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. اس کے بعد جب وہ تم کو تکلیف دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ اچانک اپنے رب کے ساتھ شرک شروع کر دیتا ہے. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. تاکہ ہم نے اسے جو نعمت دی تھی اس کی ناشکری کرو اور اچھا عیش کر لو، پھر ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ قَالَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ. اور ہم نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں وہ ان بتوں کا حصہ لگاتے ہیں جن کی حقیقت خود انہیں معلوم نہیں ہے. اللہ کی قسم تم سے ضرور باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا کہ تم کیسے بہتان باندھا کرتے تھے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ. اور اللہ کے لیے تو انہوں نے بیٹیاں گھڑ رکھی ہیں، سبحان اللہ، اور خود اپنے لیے وہ بیٹے چاہتے ہیں جو اپنی خواہش کے مطابق ہوں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں کرتا رہتا ہے. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. اس خوشخبری کو برا سمجھ کر لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ ذلت برداشت کر کے اسے اپنے پاس رہنے دے یا اسے زمین میں گاڑ دے. دیکھو انہوں نے کتنی بری باتیں طے کر رکھی ہیں، یعنی خود بیٹی کو اتنا برا سمجھتے ہیں اور اتنی گھٹیا سوچ ہے اور اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہیں. لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. بری باتیں تو انہی میں ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور اعلیٰ درجے کی صفات صرف اللہ کی ہیں اور وہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے فوراً اپنی پکڑ میں لیتا تو روئے زمین میں کوئی جاندار باقی نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں ایک معین وقت تک مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا وہ معین وقت آ جائے گا تو وہ گھڑی بھر بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکیں گے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ. اور انہوں نے اللہ کے لیے وہ چیزیں گڑھ رکھی ہیں جنہیں خود ناپسند کرتے ہیں، پھر بھی ان کی زبانیں اپنی جھوٹی تعریف کرتی رہتی ہیں کہ ساری بھلائی انہی کے حصے میں ہے. لازمی بات ہے کہ ایسے رویے کی وجہ سے ان کے حصے میں تو جہنم ہے اور انہیں اس میں پڑا رہنے دے دیا جائے گا. وَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم آپ سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ہم نے ان کے پاس پیغمبر بھیجے تھے تو شیطان نے ان کے اعمال کو خوب بنا سنوار کر ان کے سامنے پیش کیا تھا. چنانچہ وہی شیطان آج ان کا سرپرست بنا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. یعنی یہ پٹی شیطان نے ان کو پڑھائی تھی کہ تم جو اعمال کر رہے ہو وہ بہترین اعمال ہیں. اب جو لوگ گناہ کر رہے ہیں اگر ان کو گناہ کو اگر وہ برا سمجھیں تو انہیں تو پریشانی، انہیں سکون ہی نہ ملے. انہیں گناہ میں سکون کیوں ملتا ہے؟ اس لیے گناہ میں سکون ملتا ہے کہ شیطان انہیں پٹی پڑھاتا ہے کہ تم جو کر رہے ہو وہ بہترین ہے، بہت اچھا ہے، مزین کر دیتا ہے ان کے لیے.
وما أرسلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اور ہم نے تم پر یہ کتاب اس لیے اتاری ہے تاکہ ان کے سامنے وہ باتیں کھول کھول کر بیان کر دو جن میں انہوں نے مختلف راستے اپنائے ہوئے ہیں، اور تاکہ یہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہو۔ واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الأرض بعد موتها ان في ذلك لآیۃ لقوم يسمعون۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اس میں جان ڈال دی، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو بات سنتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ اور بے شک تمہارے لیے جانوروں میں بھی سوچنے سمجھنے کا بڑا سامان ہے۔ ان کے پیٹ میں جو گوبر اور اس کے درمیان میں سے ہم ایسا دودھ کو دیتے ہیں جو پینے خوشگوار ہوتا ہے، شاربین کہ وہ کتنا مزیدار ہوتا ہے، لیکن اس کی حقیقت کو دیکھیں کہ اس گائے بھینس بکری کے پیٹ میں کیا ہوتا ہے، گوبر بھی ہوتا ہے، پانی بھی ہوتا ہے، پیشاب بھی ہوتا ہے اور سارا کچھ، لیکن اللہ اس کو کس طرح ہمارے لیے پاک صاف کر کے لے آتے ہیں۔ اگر سمجھنا چاہیں تو یہ بھی کتنی بڑی نشانی ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور کھجور کے پھلوں اور انگوروں سے بھی ہم تمہیں ایک مشروب عطا کرتے ہیں جس سے تم شراب بھی بناتے ہو، اور پاکیزہ رزق بھی، بے شک اس میں بھی ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو پہاڑوں میں اور درختوں میں اور لوگ جو چھتریاں اٹھاتے ہیں ان میں اپنا گھر بنا۔ چھتریاں اٹھانے سے مراد یعنی جو بیلیں چڑھاتے ہیں مختلف قسم کی، اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر شہد کی مکھی کے گھر بنانے کا ذکر اس لیے فرمایا ہے کہ وہ چھتیں بناتی ہے، وہ عجیب و غریب صنعت کا شہکار ہوتے ہیں، اور عام طور پر وہ یہ چھتیں اونچی جگہوں پر بناتی ہے تاکہ ان میں بننے والا شہد زمین کی کثافتوں سے بھی محفوظ رہے اور اسے تازہ ہوا بھی میسر آئے۔ توجہ اس طرف دلائی جا رہی ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، یعنی چھوٹی سی مکھی کو یہ ساری باتیں کس نے سمجھائی ہیں؟ اللہ نے۔ ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ پھر ہر قسم کے پھلوں سے اپنی خوراک حاصل کر پھر ان راستوں پر چل جو تیرے رب نے تیرے لیے آسان بنا دیے ہیں۔ اس طرح اس مکھی کے پیڑ سے وہ مختلف رنگوں والا مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یقیناً ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سوچتے سمجھتے ہیں۔ واللہ خلقکم ثم يتوفاکم ومنکم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ان اللہ علیم قدیر۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر وہ تمہاری روح قبض کرتا ہے اور تم میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے جو عمر کے سب سے ناکارہ حصے تک پہنچا دیا جاتا ہے، مطلب بہت بڑا ہو جاتا ہے اتنا کہ وہ کسی کی بات کو نہیں سمجھتا اور خود بھی وہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور وہ دوسری جگہ کہا گیا ہے کہ وہ سمجھنے کے باوجود بھی بات کو نہ سمجھے، مطلب اتنی اس کی عقل جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، ناکارہ حصے تک پہنچا دیا جاتا ہے جس میں پہنچ کر وہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کچھ نہیں جانتا۔ بے شک اللہ بڑے علم والا، بڑی قدرت والا ہے۔ اللہ فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء۔ اور اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو رزق کے معاملے میں دوسروں پر برتری دے رکھی ہے۔ اب جن لوگوں کو برتری دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں کو اس طرح نہیں لوٹا دیتے کہ وہ سب برابر ہو جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں کرتا کہ اپنے غلام کو اپنی دولت اس طرح دے دے کہ وہ دولت میں اس کے برابر ہو جائے۔
اب تم خود مانتے ہو کہ جن دیوتاؤں کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے وہ اللہ کے مملوک یعنی غلام ہے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے انہیں اپنی خدائی اس طرح دے دی ہے کہ انہیں اللہ کے برابر معبود بننے کا حق حاصل ہو گیا ہے، لہذا تم غلط ہو۔ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ واللہ جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، اور اللہ نے تم ہی میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائی ہیں اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے ہیں اور تمہیں اچھی اچھی چیزوں میں سے رزق فراہم کیا ہے، کیا پھر بھی یہ لوگ بے بنیاد باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور یہ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو آسمانوں اور زمین میں سے کسی طرح کا رزق دینے کا نہ کوئی اختیار رکھتی ہیں، نہ کوئی اختیار رکھتی ہیں نہ رکھ سکتی ہیں، یعنی نہ انہیں اب ہے اور نہ آئندہ وہ ایسا کر سکتی ہیں۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک طرف ایک غلام ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے، اس کو کسی چیز پر کوئی اختیار نہیں، اور دوسری طرف وہ شخص ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے عمدہ رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے پوشیدہ طور پر بھی اور کھلے طور پر بھی خرچ کرتا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، لہٰذا ان میں سے اکثر لوگ ایسی بات بھی نہیں جانتے۔ وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم۔ اور اللہ ایک اور مثال دیتا ہے کہ دو آدمی ہیں، ان میں سے ایک گنگا ہے جو کوئی کام نہیں کر سکتا، مطلب بول نہیں سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا، اور اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، وہ اسے جہاں بھی کہیں بھیجتا ہے وہ کوئی ڈھنگ کا کام کر کے نہیں لاتا، کیا ایسا شخص اس دوسرے آدمی کے برابر ہو سکتا ہے جو دوسروں کو بھی اعتدال کا حکم دیتا ہے اور خود بھی سیدھے راستے پر قائم ہو؟ مطلب ایک وہ ہے جو خود طاقتور بھی ہے، بول بھی سکتا ہے، چل بھی سکتا ہے، کر بھی سکتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ گنگا ہے، معذور ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کی مثال بھی اسی طرح ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ نے ابھی پیچھے پڑھا کہ اللہ جس چیز کو چاہتے ہیں صرف کن کہتے ہیں فیکون، بس وہ خود بخود ہو جاتی ہے۔ تو بھلا اس کے مقابلے میں وہ ایسے کر سکتے ہیں کہ اگر روٹی کا نوالا پھنس جائے تو اس سے مر جاتا ہے، اگر پانی سانس کی نالی میں پھنس جائے اس سے مر جاتا ہے، اگر تھوڑا سا بیمار ہو جائے تو اٹھنے کے قابل نہیں ہوتا، اگر کھانا نہ ملے بھوک کی وجہ سے مر جاتا ہے، اگر پانی نہ ملے تو پیاس کی وجہ سے مر جاتا ہے، بھلا وہ اللہ کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہاں یہ بتایا کہ اللہ جو ہے وہ تو اس طرح ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور جو ضرورت مند ہے وہ اللہ کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور آسمانوں اور زمین کے سارے راز اللہ کے قبضے میں ہیں، اور قیامت کا معاملہ آنکھ جھپکنے سے زیادہ نہیں ہوگا بلکہ اس سے بھی جلدی۔ یقین رکھو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، اور اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے نہ اس کے جسم پر کپڑے ہوتے ہیں، نہ اسے سمجھ ہوتی ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، ہنس رہا ہے، رو رہا ہے، وہ خود روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے، اسے کوئی سمجھ نہیں۔ پھر اللہ ماں کے دل میں محبت ڈال دیتے ہیں، ماں اس کو دودھ پلاتی ہے، ماں اس کی گندگی کو صاف کرتی ہے، پھر اسی طرح اللہ اس کی محبت کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اس طرح اللہ اس کے رزق کا انتظام کرتے رہتے ہیں۔
कोई भी गरीब आदमी का बच्चा पैदा हो या अमीर आदमी का बच्चा पैदा हो, सिर्फ वो अपनी किस्मत लेकर पैदा होते हैं, बाकी उसके हाथ में कुछ नहीं होता, सब खाली हाथ पैदा होते हैं। फिर अल्लाह आके उसके लिए रास्ते जो है वो आसान करते जाती हैं और उसे रिस्क भी अता फरमा देते हैं, दौलत भी अता फरमा देते हैं, इज्जत भी अता फरमा देते हैं, मकाम भी। लेकिन इंसान को अपना वही बेबसी का मंजर याद रखना चाहिए कि जिस वक्त वो पैदा हुआ था कैसा बेबस और लाचार था कि अगर उसे कोई उठाता तो उठा सकता, वो खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई उसे पिलाता तो वो पी सकता, वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई उसे खिलाता तो वो खा सकता, वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। कि वो अपनी सफाई का भी, आज जो अपने जिस्म पर मट्टी लगना बर्दाश्त नहीं करते, थोड़ा सा गुबार बर्दाश्त नहीं करते अपने ऊपर। कल उन्हें इतनी भी खबर नहीं थी कि उनके जिस्म के ऊपर क्या गंदगी लगी हुई है, वो उसे साफ करने का इख्तियार नहीं रखते थे। तो इंसान को अपनी औकात याद रखनी चाहिए कि मैं कैसा बेबस और मजबूर पैदा हुआ था और फिर भी मैं ऐसी किसी मजबूरी में मुब्तला हो सकता हूँ। अलम यरौ इला तैरी मुसख्खरातिन फी जब्बिस समाई मा युमसिकुहुन्ना इल्लल्लाह इन फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून। क्या उन्होंने परिंदों को नहीं देखा कि वो आसमान की फिजा में अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं, उन्हें अल्लाह के सिवा कोई और थामे हुए नहीं है। यकीनन इसमें उन लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं जो ईमान रखते हैं। अल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकनम व जअल लकुम मिन जुलूदिल अनआमि बुयूतन तस्तखिफूनहा यौम ज़ानिकुम व यौम इक़ामतिकुम व मिन अस्वाफिहा व औबारिहा व अशआरिहा असासन व मताअन इला हीन। और उसने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को सुकून की जगह बनाया और तुम्हारे लिए जानवरों की खालों से ऐसे घर बनाए जो तुम्हें सफर पर रवाना होते वक्त और किसी जगह ठहरते वक्त हल्के फुल्के महसूस होते हैं। उन घरों से मुराद वो खैमे हैं जो चमड़े से बनाए जाते हैं और अरब के लोग उन्हें सफर में साथ ले जाते थे ताकि जहाँ जाएं उन्हें नस्ब करके कुड़ाव डाल लें। और उनके ऊन और उनके रुएं उनके बालों से घरेलू सामान और ऐसी चीजें पैदा की जो एक मुद्दत तक तुम्हें फायदा पहुंचा सकती हैं। वल्लाहु जअल लकुम मिम्मा खलक ज़िलालन व जअल लकुम मिनल जिबालि अकनान व जअल लकुम सराबील तक़ीकुमुल हर्र व सराबील तक़ीकुम बअसकुम कज़ालिक युतिम्मु निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तुस्लिमून। और अल्लाह ही ने अपनी पैदा की हुई चीज़ों से तुम्हारे लिए साए पैदा किए और पहाड़ों में तुम्हारे लिए पनाहगाहें बनाई और तुम्हारे लिए ऐसे लिबास पैदा किए जो तुम्हें गर्मी से बचाते हैं, ऐसे लिबास जो तुम्हारे जंग में तुम्हें महफूज रखते हैं। इस तरह वो अपनी नेमतों को तुम पर मुकम्मल करता है ताकि तुम फरमाबरदार बनो। وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون। और अल्लाह ही ने अपनी पैदा की हुई चीज़ों से तुम्हारे लिए साए पैदा किए और पहाड़ों में तुम्हारे लिए पनाहगाहें बनाई और तुम्हारे लिए ऐसे लिबास पैदा किए जो तुम्हें गर्मी से बचाते हैं और ऐसे लिबास जो तुम्हारी जंग में तुम्हें महफूज रखते हैं। इस तरह वो अपनी नेमतों को तुम पर मुकम्मल करता है ताकि तुम फरमाबरदार बन सको। यानी लोहे की ज़िरें जो जंग में तलवार वगैरह के वार को रोकने के लिए पहनी जाती हैं। फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैकल बलागुल मुबीन। फिर भी अगर ये काफिर मुंह मोड़े रहें तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि वाज़ेह तरीके पर पैगाम पहुंचा दीजिए। यारिफून निअमतल्लाहि थुम्मा युनकिरूनहा व अक्सरुहुमुल काफिरून। ये लोग अल्लाह ताला की नेमतों को पहचानते हैं फिर भी उनका इनकार करते हैं और उनमें से अक्सर लोग नाशुक्रे हैं। ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون। और उस दिन को याद रखो जब हम हर एक उम्मत में से एक गवाह खड़ा करेंगे, फिर जिन लोगों ने कुफ्र अपनाया था उन्हें उज़र पेश करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और ना उनसे ये फरमाइश की जाएगी कि वो तौबा करें। इससे मुराद हर उम्मत के पैगंबर हैं जो ये गवाही देंगे कि उन्होंने इस उम्मत के लोगों को हक का पैगाम पहुंचाया था
اور ان کافروں نے اسے قبول نہیں کیا تھا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور اس دن کو یاد رکھو جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر جن لوگوں نے کفر اپنایا تھا انہیں عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ان سے یہ فرمائش کی جائے گی کہ وہ توبہ کریں، اور جب یہ ظالم عذاب کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو ان سے اس عذاب کو نہ ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ، اور جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا جب وہ اپنے گھڑے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ ہیں ہمارے بنائے ہوئے وہ شریک جن کو ہم آپ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ اس موقع پر ان بتوں کو بھی سامنے لایا جائے گا جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے، تاکہ ان کی بیچارگی سب کے سامنے واضح ہو، اور ان شیاطین کو بھی جن کی پیروی کر کے گویا ان کو خدا کا شریک بنا لیا تھا۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، اس موقع پر وہ کھڑے ہوئے شریک ان پر بات پھینک دیں گے کہ تم بالکل جھوٹے ہو۔ این ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بتوں کو بھی زبان دے دے اور وہ ان کے جھوٹے ہونے کا اعلان کر دیں، کیونکہ دنیا میں بے جان ہونے کی بنا پر انہیں پتہ ہی نہ تھا کہ کون ان کی بندگی کر رہا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ زبان حال سے یہ بات کہیں گے اور شیاطین یہ بات کہہ کر ان سے اپنی بے تعلقی کا اظہار کریں گے۔ فَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ اس دن اللہ کے سامنے فرمانبرداری کے بول بولنے لگیں گے، اور جو بہتان کو باندھا کرتے تھے اس کا انہیں کوئی نتیجہ نہیں ملے گا، کوئی نشان، کوئی سراغ نہیں ملے گا۔ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا تھا اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا تھا ان کے عذاب پر ہم مزید عذاب کا اضافہ کرتے رہیں گے، کیونکہ وہ فساد مچایا کرتے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور وہ دن بھی یاد رکھو جب ہر امت میں سے ایک گواہ انہی میں سے کھڑا کریں گے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ان لوگوں کے خلاف گواہی دینے کے لیے لائیں گے، اور ہم نے آپ پر یہ کتاب اتار دی ہے تاکہ وہ ہر بات کھول کھول کر بیان کر دے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری کا سامان ہو۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، گناہ اور ظلم سے روکتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت کو قبول کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ان اللہ یعلم ما تفعلون، اور جب تم نے کوئی معاہدہ کیا ہو تو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو اور قسموں کو پختہ کرنے کے بعد انہیں نہ توڑو، جبکہ تم اپنے اوپر اللہ کو گواہ بنا چکے ہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو یقیناً اللہ اسے جانتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، اور جس عورت نے اپنے سود کو مضبوطی سے کاٹنے کے بعد اسے ادھیڑ کر تار تار کر دیا تھا، تم اس جیسے نہ بن جانا۔ سبحان اللہ، اللہ کا انداز دیکھیں کہ مثالوں کے ساتھ سمجھا رہے ہیں، کبھی گنگے کی مثال دے رہے ہیں، کبھی غلاموں کی مثال دے رہے ہیں۔ اب یہاں پر اس عورت کی کہ اس نے خود اپنی محنت سے، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، اگر دیکھا نہیں ہوگا تو کتابوں میں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ عورتیں سوت کاٹتی تھی، وہ اون کو کاٹ کے پھر اس کا دھاگا بناتی تھی، وہ بڑا محنت طلب کام تھا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس عورت کی طرح نہ بن جاؤ جس نے بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے سوت کو کاٹا اور پھر اس کو ادھیڑ کر تار تار کر کے، مطلب دھاگا بنا کے پھر اسے ریزہ ریزہ کر دیا،
کہ تم بھی اپنی قسموں کو توڑ کر آپس کے فساد کا ذریعہ بنانے لگو صرف اس لیے کہ کچھ لوگوں سے زیادہ فائدہ حاصل کر لیں۔ اللہ اس کے ذریعے تمہاری آزمائش کر رہا ہے اور قیامت کے دن وہ تمہیں باتیں ضرور کھول کر بتا دے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ جھوٹی قسم کھانے یا قسم کو توڑنے کا مقصد عام طور پر کوئی نہ کوئی دنیا کا فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے، اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اس معمولی سے فائدے کی خاطر ایسے گناہ کا ارتکاب نہ کرو۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے یعنی جھوٹی قسمیں کھانے کی، اور وہ اپنے ان قسموں کی وجہ سے یہ نہیں دیکھتے کہ کسی کی زندگی برباد ہو جائے گی، کسی کا گھر برباد ہو جائے گا، وہ بس اپنی قسموں پر پکے ہو جاتے ہیں۔ اور آپ یقین کریں کہ اس طریقے سے قسم کھاتے ہیں کہ وہ نہ اپنی آخرت کو دیکھتے ہیں نہ اپنی قبر کو دیکھتے ہیں، معمولی معمولی باتوں پر۔ عورتوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ عورتیں اس حد تک بھی قسم کھاتے ہیں۔ میں نے ایک عورت کو یہ قسم کھاتے ہوئے سنا اپنے کانوں سے، اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ کرے، اور وہ واقعتاً وہ سچ حقیقت میں سچ پر نہیں تھی، صرف جذبات میں آ کر۔ تو اگر اتنی بڑی قسم کھا لیں اور اس قسم کی وجہ سے کسی کا گھر اجڑ جائے، خراب ہو جائے، تو کتنا بڑا ظلم ہے، لیکن وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے۔ اور میں نے ایک اور عورت کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ اگر یعنی جس پر انہوں نے قسم کھائی تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ عورت جو بات کہہ رہی ہے اگر یہ سچی ہے تو میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے قبر میں جگہ نہ دے۔ آپ دیکھیے، اور وہ بھی حقیقت میں سچی نہیں تھی، یعنی جو قسم کھانے والی تھی وہ صرف اپنے آپ کو سچا کرنے کے لیے اتنی بڑی جھوٹی قسم کھا رہی تھی، لیکن اتنی بڑی قسم کھا رہی۔ بھلا دنیا کے معمولی سی باتیں کیا ہیں، تھوڑی دیر کے لیے انسان لڑتا ہے، پھر اس کی صلح بھی ہو جاتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آتا ہے، شرمندہ بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے اپنی قسموں کو پکا کر دیا اللہ کے سامنے، خدا نہ خواستہ اگر اللہ نے موت کے وقت ہماری زبان کو کلمے سے روک دیا، تو بتائیں کیا فائدہ ہوگا اس قسم کا جو ہم نے کھائی تھی اور دنیا کو تھوڑا سا فائدہ حاصل کیا تھا۔ اور اللہ نہ کرے ہمیں قبر اٹھا کر باہر پھینک دے تو کتنی بڑی رسوائی کا منظر ہوگا، کتنی بڑی ذلالت کا منظر ہوگا لوگوں کے سامنے۔ لیکن ہم اس انجام کو نہیں سوچتے، بس یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی بات کو کسی طرح سچا ثابت کریں۔ تو اس لیے میرا مشورہ یعنی آپ لوگوں کو یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ جھوٹی قسم کھاتا ہے اس کا مقابلہ نہ کریں، بالکل خاموش ہو جائیں، اسے اللہ کے سپرد کر دیں کہ یہ تو وہ نکما بندہ ہے، وہ نالائق بندہ ہے جسے اپنی آخرت اور قبر کی بھی فکر نہیں ہے، تو وہ بھلا مجھے کیا بخشے گا۔ اس لیے اللہ میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا، لیکن میں اس کا مقابلہ نہیں کروں گی۔ یہ نہیں کہ ان کے مقابلے میں ہم بھی قسمیں کھانا شروع ہو جائیں، پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا۔ اس لیے جب آپ کے سامنے کوئی جھوٹی قسم کھائے آپ آگے سے خاموش ہو جائیں، اس کا سب سے بہترین علاج یہی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت یعنی ایک ہی دین کا پیروکار بنا دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اس کی ضد کی وجہ سے گمراہی میں ڈال دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت تک پہنچا دیتا ہے۔ اور تم جو بھی عمل کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے ضرور پوچھ گچھ ہوگی۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ نہ بناؤ جس کے نتیجے میں کسی اور کا پاؤں جمنے کے بعد پھسل جائے۔ مطلب یہ قسم کو توڑنے کا ایک اور نقصان بیان فرمایا جا رہا ہے، وہ یہ کہ جب تم قسم توڑ دو گے تو عین ممکن ہے کہ تمہیں دیکھ کر کوئی اور شخص بھی اس گناہ پر آمادہ ہو جائے۔ پہلے تو اس کے پاؤں جمے ہوئے تھے، تمہیں دیکھ کر وہ پھسل گیا، تو چونکہ تم اس کے گناہ کا سبب بنے تو تمہیں دوہرا گناہ ہوگا، کیونکہ تم نے اس کو اللہ کے راستے سے روکا۔ پھر تمہیں اس کو اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے بری سزا چکھنی پڑے گی، اور تمہیں ایسی صورت میں بڑا عذاب ہوگا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اللہ کے عہد کو تھوڑی سی قیمت میں نہ بیچ ڈالو، اگر تم حقیقت سمجھو تو جو اجر اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے صبر سے کام لیا ہوگا ہم انہیں ان کے بہترین کاموں کے مطابق ان کا اجر ضرور دیں گے۔ من عمل صالحا من ذكر أو
موسى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. جس شخص نے بھی مومن ہونے کی حالت میں نیک عمل کیا ہوگا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور ایسے لوگوں کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر ضرور عطا کریں گے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، چنانچہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ یعنی نیکی کے کاموں میں سب سے زیادہ خلل شیطان کے اثر سے پڑتا ہے، اس لیے اس آیت میں اس کا یہ علاج بتایا کہ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لی جائے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے۔ تلاوت قرآن کا ذکر خاص طور پر اس لیے فرمایا گیا ہے کہ قرآن کریم ہی تمام نیک کاموں کی ہدایت دینے والا ہے، لیکن شیطان سے پناہ مانگنا صرف تلاوت کے ساتھ ہی مخصوص نہیں، ہر نیک کام کے وقت پناہ مانگ لی جائے تو انشاءاللہ شیطانی اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اس کا بس ایسے لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، اس کا بس تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے بدلتے ہیں اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ہو، حالانکہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ مختلف حالات کے لحاظ سے اپنے احکام میں کبھی کبھی تبدیلی فرماتے تھے، جیسے کہ قبلے کے احکام کے متعلق سورہ بقرہ میں تفصیل گزر چکی ہے۔ اس پر کفار اعتراض کرتے تھے کہ یہ احکام کیوں بدلے جا رہے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے تبدیلیاں کر رہی ہیں۔ اس آیت میں اسے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس وقت کون سا حکم نازل کرنا ہے۔ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، کہہ دیجئے کہ یہ قرآن تو روح القدس یعنی جبرائیل امین آپ کی رب کی طرف سے ٹھیک ٹھیک لے کر آئے ہیں تاکہ وہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری کا سامان ہو۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کو تو ایک انسان سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ جس شخص کا یہ حوالہ دے رہے ہیں اس کی زبان عجمی ہے اور یہ قرآن کی زبان صاف عربی زبان ہے۔ مکہ مکرمہ میں ایک لوہار تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دل لگا کر سنا کرتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہ کبھی کبھی آپ کو انجیل کی کوئی بات بھی سنا دیا کرتا تھا۔ مکہ مکرمہ کے بعض کافروں نے اس کو بنیاد بنا کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن اس لوہار سے سیکھتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ اسے اعتراض کی یعنی بہودگی کو یعنی جھوٹا ہونے کو بیان کر رہی ہے کہ وہ بیچارہ لوہار تو عرب نہیں عجمی ہے، وہ عربی زبان کے اس فصیح و بلیغ کلام کا مصنف کیسے ہو سکتا ہے۔ ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ان کو اللہ ہدایت پر نہیں لاتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون، اللہ پر جھوٹ تو پیغمبر نہیں وہ لوگ باندھتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من
من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب مقيم. جو شخص اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کے ساتھ کفر کا ارتکاب کرے وہ نہیں جسے زبردستی کفر کا کلمہ کہنے پر مجبور کر دیا گیا ہو جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، بلکہ وہ شخص جس نے اپنا سینہ کفر کے لیے کھول دیا ہو تو ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے غضب نازل ہوگا اور ان کے لیے زبردست عذاب تیار ہے۔ یعنی جس کسی شخص کو جان کا خوف ہو کہ اگر زبان کے کفر کا کلمہ نہیں کہے گا تو جان چلی جائے گی، ایسا شخص معذور ہے جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، لیکن اللہ کا غضب اس پر نازل ہوگا جو اپنے اختیار سے کفر کی باتیں کرے، یعنی انتہائی اضطراری حالت میں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اسلام کے لیے جنہوں نے قربانی دی ہے انہوں نے اس اضطراری درجے کو نہیں لیا، ان کے سر ان کے تن سے جدا کر دیے گئے، لیکن انہوں نے حق کی بات کو جھٹلایا نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کی اجازت دے رہے ہیں کہ اگر کوئی اتنا مجبور ہو جائے کہ اس کی جان جانے کا خطرہ ہے اور اس کا دل روشن ہے ایمان کے ساتھ، تو پھر وہ اگر ان کو دکھانے کے لیے کوئی ایسی بات کہہ دے گا تو اس پر اللہ ناراض نہیں ہے، اللہ اس پر ناراض ہے جس کا سینہ ہے ہی کفر کا گھر۔ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ یہ اس لیے کہ ایسے لوگوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ محبوب سمجھا، اور اس لیے کہ اللہ ایسے ناشکرے لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچایا کرتا۔ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ ہیں جو اپنے انجام سے بالکل غافل ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون۔ لازمی بات ہے کہ یہی لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھائیں گے۔ ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ پھر یقین جانو کہ تمہارے رب کا معاملہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے فتنے میں مبتلا ہونے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر سے کام لیا، تو ان باتوں کے بعد تمہارا رب یقیناً بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس آیت میں فتنے میں مبتلا ہونے سے ان صحابہ کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جو مکہ مکرمہ میں کافروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے۔ پہلے چونکہ کافروں کے برے انجام کا ذکر تھا تو اس آیت میں نیک مسلمانوں کا اجر بھی بیان فرما دیا گیا ہے، لیکن بعض مفسرین نے یہاں فتنے میں مبتلا ہونے کا مطلب یہ لیا ہے کہ وہ پہلے کفر میں مبتلا ہو گئے بعد میں توبہ کی۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ پہلے سے جن مرتد لوگوں کا ذکر چلا آ رہا ہے انہی کے بارے میں اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اب بھی اگر وہ توبہ کر کے ہجرت کریں اور جہاد کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ یہ سب کچھ اس دن ہوگا جب ہر شخص اپنے دفاع کی باتیں کرتا ہوا آئے گا اور ہر شخص کو اس کے سارے اعمال کا پورا بتا دیا جائے گا اور لوگوں پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے جو بڑی پرامن اور مطمئن تھی، اس کا رزق اس کو ہر جگہ سے بڑی فراوانی کے ساتھ پہنچ رہا تھا، پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر دی تو اللہ نے ان کے کرتوت کی وجہ سے ان کو یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف ان کا پہننا اوڑھنا بن گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک عام مثال دی ہے کہ جو بستیاں خوشحال تھی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور نافرمانی پر کمر باندھ دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کا مزہ چکھایا۔ لیکن بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد مکہ مکرمہ کی بستی ہے جس میں سب لوگ خوشحال اور امن کے ساتھ رہ رہے تھے، لیکن جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا تو ان پر سخت قسم کا قحط مسلط کر دیا گیا تھا جس کے نتیجے میں لوگ چمڑا تک کھانے پر مجبور ہوئے۔ بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی کہ آپ قحط دور ہونے کی دعا فرمائیں، چنانچہ وہ آپ کی دعا سے دور ہوا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اور ان کے پاس انہی میں سے ایک پیغمبر آیا تھا
مگر انہوں نے اس کو جھٹلایا، چنانچہ جب انہوں نے ظلم اپنا لیا تو ان کو عذاب نے آ پکڑا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو حلال چیزیں تمہیں رزق کے طور پر دی ہیں انہیں کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ومن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم۔ اس نے تو تمہارے لیے بس مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور حرام کیا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، البتہ جو شخص بھوک سے بالکل بےتاب ہو، لذت حاصل کرنے کے لیے نہ کھائے اور ضرورت کی حد سے آگے نہ بڑھے تو اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ اور جن چیزوں کے بارے میں تمہاری زبانیں جھوٹی باتیں بناتی ہیں ان کے بارے میں یہ مت کہا کرو کہ یہ چیزیں حلال ہیں اور یہ حرام ہیں، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھو گے۔ یقین جانو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم۔ دنیا میں انہیں جو ہے عیش حاصل ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ اور یہودیوں کے لیے ہم نے وہ چیزیں حرام کی تھی جن کا تذکرہ ہم تم سے پہلے ہی کر چکے ہیں، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ پھر بھی تمہارا رب ایسا ہے کہ جن لوگوں نے نادانی میں برائی کا ارتکاب کر لیا ہے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو ان سب باتوں کے بعد بھی تمہارا رب بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين۔ بے شک ابراہیم ایسے پیشوا تھے جنہوں نے ہر طرف سے یکسو ہو کر اللہ کی فرمانبرداری اختیار کر لی تھی اور وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ شاکرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقیم۔ وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اس نے انہیں چن لیا تھا، ان کو سیدھے راستے تک پہنچا دیا تھا۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی بھلائی دی تھی اور آخرت میں تو یقیناً ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ ثم أوحینا إلیک أن اتبع ملة إبراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ پھر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر بھی وحی کے ذریعے یہ حکم نازل کیا ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں جس نے اپنا رخ اللہ ہی کی طرف کیا ہوا تھا اور وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ ہفتے کے دن کے احکام تو ان لوگوں پر لازم کیے گئے تھے جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا تھا، اور یقین رکھو کہ تمہارا رب قیامت کے دن کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے۔ ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور خوش اسلوبی سے نصیحت کر کے دعوت دو، اور اگر بحث کی نوبت آئے تو ان سے بحث بھی ایسے طریقے سے کرو جو بہترین ہو۔ یقیناً تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے ہیں، اور ان سے بھی خوب واقف ہے جو راہ راست پر قائم ہیں۔ یعنی اگر تبلیغ کرنی ہے، کسی کو سمجھانا ہے، کسی کو
راہ راست پر لانا ہے تو یہ طریقہ اختیار کرو کہ اسے سمجھاؤ، لیکن بہترین طریقے سے سمجھاؤ، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا اور ان کو برا بھلا مت کہو۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ۔ اور اگر تم لوگ کسی ظلم کا بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی زیادتی تمہارے ساتھ کی گئی تھی، اگر صبر ہی کر لو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر سے کام لو اور آپ کا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان کافروں پر صدمہ نہ کرو، اور جو مکاریاں یہ لوگ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے دل تنگ نہ کرو، آپ کا دل تنگ نہ ہو۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ یقین رکھو کہ اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو احسان پر عمل پیرا ہیں۔ احسان بڑا عام لفظ ہے جس میں ہر طرح کے نیک کام داخل ہیں، اور ایک حدیث میں اس کی یہ تشریح فرمائی گئی ہے کہ انسان اللہ کی عبادت اس طرح کرے جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا کم از کم اس تصور کے ساتھ کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہم اجعلنا من المحسنین۔ سب کہہ دیں دل سے، اللہم اجعلنا من المحسنین، اللہم اجعلنا من المحسنین۔ اللہ تعالیٰ کی فضل و احسان سے ہماری سورۃ النحل مکمل ہوئی۔ سورہ بنی اسرائیل شروع ہو رہی ہے، سورہ بنی اسرائیل کا تعارف۔ اس سورت کی سب سے پہلی آیت یہ بتا رہی ہے کہ اس کا نزول معراج مبارک کے واقعے کے بعد ہوا ہے۔ اگرچہ معراج کے واقعے کی ٹھیک تاریخ یقینی طور پر متعین کرنا مشکل ہے، لیکن زیادہ تر روایات کا رجحان اس طرف ہے کہ یہ عظیم واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 10 سال بعد اور ہجرت سے 3 سال پہلے پیش آیا تھا۔ اس وقت تک اسلام کی دعوت کا پیغام نہ صرف عرب کے بت پرستوں تک بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں تک بھی پہنچ چکا تھا۔ اس صورت میں معراج کے غیر معمولی واقعے کا حوالہ دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ناقابل انکار ثبوت فراہم کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے واقعے کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ کس طرح انہیں 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی پاداش میں ذلت اور رسوائی اور دشمن کے ہاتھوں بربادی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس طرح مشرکین عرب کو سبق دیا گیا ہے کہ وہ قرآن کریم کی مخالفت سے باز آ جائیں، ورنہ ان کو بھی اس قسم کے انجام سے سابقہ پیش آ سکتا ہے، کیونکہ اس وقت قرآن کریم ہی وہ واحد کتاب ہے جو اعتدال کے ساتھ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر رہی ہے۔ مسلمانوں کو ان کے دینی، معاشرتی اور اخلاقی طرز عمل کے بارے میں نہایت اہم ہدایات دی گئی ہیں، اور مشرکین کے نامعقول اور معاندانہ طرز عمل کی مذمت کر کے ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کی عبادت کرتے رہیں۔ کیونکہ سورت کے شروع میں بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آنے والے 2 اہم واقعات کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس لیے سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے اور اس کا دوسرا نام سورۃ الاسراء بھی ہے۔ اسراء سفر معراج کو کہتی ہیں، اور خاص طور پر اس سفر کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے جایا گیا۔ سورت کا آغاز ہی چونکہ اس معجزانہ سفر کے تذکرے سے ہوا ہے، اس لیے اس کو سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل مکیہ۔ سورہ بنی اسرائیل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کی 111 آیتیں اور 12 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے والی، ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے اس ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا کہ تم میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز قرار نہ دینا۔ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا۔ اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور وہ بڑے شکر گزار بندے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا حوالہ خاص طور پر اس لیے دیا گیا ہے کہ جو لوگ اس کشتی میں سوار ہوئے تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح میں ڈوبنے سے بچا لیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا۔ اسے یاد دلا کر فرمایا جا رہا ہے کہ اس نعمت کا شکریہ ہے
کہ ان لوگوں کی اولاد اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود نہ بنائے. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي رابعہ جی الْكِتَابِ جی ذرا تھوڑا سا یہ اسراء والا واقعہ معراج کا تھوڑا سا ایکسپلین نہیں کر دیتی آج جنہوں نے ٹائم جن کو. نہیں ہے، کل پھر اچھا انشاءاللہ تھوڑا سا کے بتا ٹھیک ہے دیں گے، سورت میں ٹھیک کہتے ہے ہیں شروع تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. آج اس لیے وقت کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا، میں نے کہا کہ تھوڑا ہم اس کا ترجمہ کر لیں تاکہ ہمارا کچھ کام آگے اس پہ. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. اور ہم نے کتاب میں فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کا مظاہرہ کرو گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا. چنانچہ جب ان 2 واقعات میں سے پہلا واقعہ پیش آیا تو ہم نے تمہارے سروں پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت جنگجو تھے، اور وہ تمہارے شہروں میں گھس کر پھیل گئے، اور یہ ایک ایسا وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا تھا. جب بنی اسرائیل کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئی تھی تو بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ان پر حملہ کر کے ان کا قتل عام کیا تھا، اور جو زندہ رہ گئے تھے انہیں گرفتار کر کے فلسطین سے بابل لے گیا تھا، جہاں مدت دراز تک اس کی غلامی میں جلا وطنی کی زندگی بسر کرتے رہے. اس آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. پھر ہم نے تمہیں یہ موقع دیا کہ تم پلٹ کر ان پر غالب آؤ اور تمہارے مال و دولت اور اولاد میں اضافہ کیا اور تمہاری نفری پہلے سے بڑھا دی. پھر ان آیات کو دیکھیں کہ چنانچہ جب ان 2 واقعات میں سے پہلا واقعہ پیش آیا تو ہم نے تمہارے سروں پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت جنگجو تھے، اور وہ تمہارے شہروں میں گھس کر پھیل گئے، اور یہ ایک ایسا وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا تھا. مطلب اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا کہ ان کی بربادی ہوگی تو اس نے بخت نصر نے ان کی بربادی پھیر دی. ان کے گھروں کے اندر وہ گھس گئے اور انہوں نے ان کا سارا کچھ تباہ و برباد کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دیا کہ تم پلٹ کر ان پر غالب ہو اور تمہارے مال و دولت اور اولاد میں اضافہ کیا اور تمہاری نفری پہلے سے زیادہ بڑھا دی. تقریباً 70 سال تک بخت نصر کی غلامی میں رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر اس طرح رحم فرمایا کہ ایران کے بادشاہ نے بابل پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا. اس موقع پر اسے ان یہودیوں کی حالت ذات پر رحم آیا اور اس نے ان کو آزاد کر کے دوبارہ فلسطین میں بسا دیا. اس طرح ان کو دوبارہ خوشحالی ملی اور ایک مدت تک وہ بڑی تعداد میں وہاں آباد رہے، مگر جب خوشحالی ملنے پر انہیں دوبارہ بدعمالیوں پر کمر باندھی تو وہ دوسرا واقعہ بھی پیش آ گیا کہ اللہ نے کہا تھا کہ تمہیں 2 دفعہ برباد ہونا ہے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها. اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرو گے، اور برے کام کرو گے تو بھی وہ تمہارے لیے برا ہی ہوگا. وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. چنانچہ جب دوسرے واقعے کی میعاد آئی تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ ڈالیں اور تاکہ وہ مسجد میں اس طرح داخل ہوں جیسے پہلے لوگ داخل ہوئے تھے، اور جس چیز پر ان کا زور چلے اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیں. بعض حضرات نے تو کہا ہے کہ اس دوسرے دشمن سے مراد وہ شخص ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے کچھ پہلے دوبارہ بیت المقدس پر حملہ کر کے یہودیوں کا قتل عام کیا تھا. اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد روم کے بادشاہ تیتوس کا حملہ ہے. اگرچہ بنی اسرائیل پر مختلف زمانوں میں بہت سے دشمن مسلط ہوتے رہے ہیں، لیکن ان 2 دشمنوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس لیے فرمایا ہے کہ ان کے حملوں میں انہیں سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، اور ان میں سے پہلا دشمن یعنی بخت نصر ان پر اس وقت مسلط کیا گیا جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی خلاف ورزی کی، اور دوسرا دشمن اس وقت مسلط کیا گیا جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی. اور آگے یہ فرمایا گیا کہ اگر تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے تو تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک دوبارہ کیا جائے گا.
عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حسيرا. این ممکن ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے لیکن پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی دوبارہ وہی کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور جو لوگ اس پر ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ اور انسان برائی اس طرح مانگتا ہے جیسے بھلائی مانگنی چاہیے، اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ کافر لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے کفر پر عذاب ہونا ہے تو ابھی فوراً کیوں نہیں ہو جاتا، یہ ان کی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ جلد بازی میں عذاب کی برائی کو اس طرح مانگ رہے ہیں جیسے وہ کوئی اچھی چیز ہو۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصیلا۔ اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیوں کے طور پر پیدا کیا ہے، پھر رات کی نشانیوں کو تو اندھیری بنا دیا ہے اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، اور تاکہ تمہیں سالوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم ہو سکے، اور ہم نے ہر چیز کو الگ الگ واضح کر دیا ہے۔ یعنی دن اور رات کا ایک دوسرے کے بعد تسلسل کے ساتھ آنا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت و حکمت کی نشانی ہے۔ رات کے وقت اندھیرا چھا جاتا ہے تاکہ لوگ اس میں آرام کر سکیں، اور دن کے وقت روشنی ہوتی ہے تاکہ لوگ اپنا روزگار تلاش کر سکیں، جس کو قرآن کریم اللہ کے فضل سے تعبیر کر رہا ہے۔ اور تاکہ تمہیں سالوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم ہو سکے، اور ہم نے ہر چیز کو الگ الگ واضح کر دیا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ اور ہر شخص کے عمل کا انجام ہم نے اس کے اپنے گلے سے چمٹا دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کا اعمال نامہ ایک تحریر کی شکل میں نکال کر اس کے سامنے کر دیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا۔ انجام کو گلے سے چمٹانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کے تمام اعمال ہر لمحے لکھے جا رہے ہیں، تو اس کے اچھے یا برے انجام کی نشاندہی کرتے ہیں، اور جب قیامت آئے گی تو یہ سارا اعمال نامہ اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا جسے وہ خود پڑھ سکے گا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں ان پڑھ تھا قیامت کے دن اسے بھی اپنا اعمال نامہ پڑھنے کی صلاحیت دے دی جائے گی۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ کہا جائے گا کہ لو پڑھ لو اپنا اعمال نامہ، آج تم خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو۔ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ جو شخص سیدھی راہ پر چلتا ہے تو وہ خود اپنے فائدے کے لیے چلتا ہے، اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لیے اختیار کرتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم کبھی کسی کو اس وقت تک سزا نہیں دیتے جب تک کوئی پیغمبر اس کے پاس نہ بھیج دیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو ایمان اور اطاعت کا حکم دیتے ہیں، پھر وہاں نافرمانیاں کرتے ہیں، اور تو ان پر بات پوری ہو جاتی ہے، چنانچہ ہم انہیں تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔
اور کتنی ہی نسلیں ہیں جو ہم نے نوح کے بعد ہلاک کی، اور تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا۔ جو شخص دنیا کے فوری فائدے ہی چاہتا ہے تو ہم جس کے لیے چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں اسے یہیں پر جلدی دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے ہم نے جہنم رکھ چھوڑی ہے جس میں وہ ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوگا۔ یہ اس شخص کا ذکر ہے جس نے اپنی زندگی کا مقصد ہی دنیا کی بہتری کو بنا رکھا ہے اور آخرت پر یا تو ایمان نہیں یا اس کی کوئی فکر نہیں۔ نیز اس قسم میں وہ شخص بھی داخل ہے جو کوئی نیکی کا کام دنیا کی دولت یا شہرت حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو دنیا کی یہ فوائد ملنے کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، نہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ جتنے فائدے وہ چاہ رہے ہیں وہ سب مل جائیں گے، البتہ ان میں سے جن کو ہم مناسب سمجھتے ہیں، جتنا مناسب سمجھتے ہیں دنیا میں دے دیتے ہیں، مگر آخرت میں ان کا انجام جہنم ہوگا۔ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ اور جو شخص آخرت کا فائدہ چاہے اور اس کے لیے ویسی ہی کوشش کرے جیسی اسے کرنی چاہیے جبکہ وہ مومن بھی ہو، تو ایسے لوگوں کی کوشش کی پوری قدردانی کی جائے گی۔ كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک دنیا میں تمہارے رب کی عطا کا تعلق ہے، ہم ان کو بھی اس سے نوازتے ہیں اور ان کو بھی، اور دنیا میں تمہارے رب کی عطا کسی کے لیے بند نہیں ہے، یعنی سب کو مل رہی ہے۔ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا۔ دیکھو ہم نے کس طرح ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، اور یقین رکھو کہ آخرت درجات کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ ورنہ تم قابل ملامت اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھے رہو گے۔ صدق اللہ العظیم واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری سورۃ بنی اسرائیل شروع ہو گئی ہے، اور آج ہم آیت نمبر 23 تک آج ہم نے پڑھا ہے، انشاءاللہ 22 تک پڑھا ہے، انشاءاللہ آیت نمبر 23 سے کل ہمارا سبق شروع ہوگا۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهل، وفعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا۔ اللهم نبر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن يا رب العالمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا الہ العالمین، ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، ہمیں قرآن پاک سے جوڑ دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمیں بخش دیجیے، ہمارے والدین کو بخش دیجیے، ہمارے رشتہ داروں کو بخش دیجیے، ہمارے خاندانوں کو بخش دیجیے، ہمیں قرآن سے جوڑ دیجیے، ہماری آنے والی نسلوں کو تا قیامت آنے والی نسلوں کو قرآن پاک سے جوڑ دیجیے، ہمیں اسلام پر قائم رکھیے، ہمیں ایمان پر قائم رکھیے، ہمیں آپ نے جو اسلام کی دولت دی ہے، ہمیں جو کلمہ طیبہ کی دولت دی ہے، ہمیں اس کی قدر نصیب فرما دیجیے، ہمیں اخلاص نصیب فرما دیجیے، ہم سے اپنے دین کی خدمت لے لیجیے، ہمیں موقع دیجیے، ہمیں توفیق نصیب فرما دیجیے، ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، برے اعمال سے بچا دیجیے، اپنی رضا نصیب فرما دیجیے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما دیجیے، ہمیں زندگی میں بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دیجیے، قیامت والے دن اپنے دیدار سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرما دیجیے،
زندگی میں بار بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پر صلاۃ و سلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ قیامت والے دن آقا کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں یا جن کے گھروں میں کوئی بیمار ہے سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما دیجیے۔ مولا ہم کمزور ہیں، نادار ہیں، آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اپنی رحمت کا چھینٹا نصیب فرما دیجیے۔ ہمیں برکتوں والے رمضان کی قدر نصیب فرما دیجیے، ہمیں روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، صحت و عافیت نصیب فرما دیجیے، ایمان کی دولت نصیب فرما دیجیے، نیکیاں کمانے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ ہماری بہن شائستہ کو بھی صحت کاملہ نصیب فرما دیجیے، اور جتنی بہنیں حاضر ہیں دل میں جو بھی نیک تمنا جو خواہش لے کر بیٹھی ہیں اللہ آپ پورا فرما دیجیے۔ زمین آپ کی ہے، آسمان آپ کا ہے، خزانے آپ کے ہیں، حکم آپ کا ہے، آپ حکم فرما دیجیے۔ ہم تھوڑے سے بندے جوڑی پھیلا کر بیٹھے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے، ہمیں دوسروں کے لیے ہدایت کا پیغام بنا دیجیے، دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وذريته أجمعين برحمتك يا مولانا الكريم آمين يا رب العالمين۔ اگر کسی نے کوئی کوشچن کرنا ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے، نہیں تو پھر ہم بند کر دیں گے۔